اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلی اللہ علیہ نواس رسول فرزند علی و بطول سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان اور ناقابل فراموش تحریک اور مشن کا آغاز 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو مدینے سے ہوا۔ اسی سفر کی یادگار کی مناسبت سے یہ آج کا اہتمام، اور یہ خود تقریباً 1400 سال کے بعد بھی صرف قربانی نہیں، صرف شہادت نہیں، بلکہ سفر کی یادگار کا اس عظیم پیمانے پر اہتمام اور یہ انہماک اور یہ مومنین کے اندر اور دوسروں میں بیداری اور توجہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی کا مشن، حسین ابن علی کی قربانی معمولی نہیں تھی، ورنہ دنیا میں بہت سی قربانی کی یادگاریں منائی جاتی ہیں، لیکن قربانی کے دن تذکرہ کرنا یہ بھی کسی حد تک قابل قبول ہوتا ہے یا عام ہے، البتہ وہ بھی کسی زمانے تک قربانی کی یاد ہوتی ہے۔ 1400 سال کے بعد کسی کی قربانی کی یاد آج نہیں ہے جس انداز سے کربلا کی قربانی کی یاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف قربانی نہیں، بلکہ جس دن امام حسین نے سفر اختیار کیا اور جس دن امام حسین کربلا کے لیے نکلے، اس دن کو اس عظیم پیمانے پر یاد رکھنا اور اس عظیم سفر کی یادگار منانا، اور یہ جوش و ولولہ اور جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین ابن علی کا ایک ایک قدم حق تھا، اور صرف حق ہی نہیں تھا بلکہ آج بھی ہر حق تلاش کرنے والے اور ہر حق طلب کے لیے پیغام بھی ہے کہ اگر حق چاہتے ہو تو در حسین ابن علی پر سر جھکا دو، تمہیں حق بھی مل جائے گا، حق سے آشنائی بھی ہو جائے گی، اور تم اپنے کو ہر طرح کی ضلالت و گمراہی سے نجات بھی دے سکتے ہو۔ یہ یادگار اور یہ قربانی اور یہ تذکرہ اور یہ جلوس اور یہ 28 رجب کی مناسبت سے امام حسین کے سفر کی یادگار، صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خود یہ عظیم الشان قربانی اور
ایک اور صلوات پڑھ دیے، محمد و آل محمد۔ یہ اس قربانی بلکہ اس سفر کی یادگار جو آج یہاں پر آپ جمع ہیں، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، چونکہ اس آیت کا تعلق بھی آج سے ہے، کربلا سے ہے، امام حسین سے ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ کل کی تاریخ جو گزری 27 رجب، سال گزشتہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ 27 رجب انتہائی اہم تاریخ ہے۔ پیغمبر اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی تاریخ، ختم مرتبت کے مبعوث بے رسالت ہونے کی تاریخ، انتہائی اہم تاریخ۔ البتہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر بعثت کا ذکر و تصور کم ہے، معراج پیغمبر کا تذکرہ زیادہ ہے، جبکہ خود معراج پیغمبر کی عظمت کی دلیل ہے۔ لیکن 27 رجب کی اہم مناسبت ختم مرتبت کی بعثت، روایات گواہ ہیں پیغمبر کی بعثت، پیغمبر کا مبعوث بے رسالت ہونا یہ ایک معمولی مرحلہ نہیں تھا، ایک عام بات نہیں تھی، معمولی پیغام نہیں تھا، بلکہ ایک اہم مرحلہ تھا، ایک اہم پیغام تھا۔ اور چونکہ قابل غور ہے 27 رجب پیغمبر کی بعثت کی تاریخ، اور نواز رسول نے اپنے مشن کا آغاز کیا، اپنے سفر پہ نکلے ہیں، وہ 28 رجب کی تاریخ ہے۔ شاید یہ دونوں تاریخیں ایک پیغام بھی دے رہی ہوں کہ اگر 27 میں پیغمبر کی بعثت کا آغاز ہوا ہے تو اس بعثت کی اگر کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو حسین ابن علی ہے۔ یہ تو مناسبت اس بات کا پیغام ہے کہ حسین ابن علی نے اسی بعثت کی حفاظت کی ہے، اسی بعثت کی حفاظت کے لیے کربلا کی طرف گئے ہیں۔ مدینہ اگر چھوڑا ہے صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ پیغمبر جس مقصد سے دنیا میں آئے تھے اور 23 سال جس کے لیے زحمتیں برداشت کی تھیں، مشقتیں برداشت کی تھیں، ان زحمتوں مشقتوں پر پانی نہ پھرنے پائے۔ حسین ابن علی کے کربلا کا مقصد، کربلا جانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ختم مرتبت نے دنیا کے سامنے پیغام حق دیا ہے تو باطل طاقتیں اس پیغام حق کو مٹانے نہ پائیں۔ حسین ابن علی اگر 28 رجب کو کربلا کے لیے نکلے تو اس لیے نکلے ہیں کہ پیغمبر کی زحمتوں کو بچا لیا جائے، اس لیے نکلے ہیں کہ پیغمبر کے مشن کی حفاظت کر لی جائے، اس لیے نکلے ہیں کہ جس لیے پیغمبر مبعوث بے رسالت ہوئے اس بعثت پر آنچ نہ آنے پائے، اس لیے نکلے ہیں کہ پیغمبر کی زحمتیں باقی رہ جائیں۔ اور صرف پیغمبر کا معاملہ نہیں، اگر پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں تو حسین ابن علی تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچانے کے لیے نکلے۔ حسین ابن علی کا مشن ہی تھا تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچا لیا جائے، اور اسی لیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، سورہ مبارکہ جمعہ میں دوسری آیت ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ وہ خدا الذی بعث فی الأمیین، جس نے مبعوث کیا، بھیجا امیوں کے درمیان رسولاً، ایک رسول کو، اور اس کے آنے کا سبب بھی بیان کیا، اس کے آنے کی وجہ بھی بیان کی کہ کس لیے پیغمبر آئے۔ اس لیے آئے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس لیے آئے کہ دنیا کے سامنے قرآن جیسی عظیم کتاب کو پیش کریں، اس لیے آئے کہ دنیا کے سامنے اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو کتاب کی شکل میں بیان کریں، اس لیے آئے کہ تلاوت کتاب کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف تلاوت کتاب نہیں بلکہ اس لیے آئے يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں، ان کے نفوس کو پاک کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ خود قرآن نے صاف صاف پیغمبر کے آنے کی وجہ بھی بیان کی، پیغمبر کے آنے کا مقصد بھی بیان کیا، پیغمبر کس لیے بھیجے گئے اسے خود خداوند عالم نے بیان کیا۔ اور پھر آخری جملہ یہ ہے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ایسے ماحول میں آئے، ایسے لوگوں کے درمیان آئے کہ جو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ البتہ قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد جگہوں پر تقریباً اسی مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ 3 آیتیں بہت مشہور ہیں جہاں پر بعثت پیغمبر کا تذکرہ ہے اور پیغمبر کے دنیا میں بھیجنے کی وجہ اور غرض کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں انہی آیات کو پیش کر کے
ربط کے لیے کہ یہ سورہ مبارک جمعہ کی دوسری آیت جو معمولاً ہم لوگ جمعے میں پڑھتے بھی ہیں، اور دوسری آیت اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آیت 129 ہے، جہاں پر جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے۔ تقریباً الفاظ یہی ہیں، لیکن یہ بھی قابل غور ہے ایسے موقع پر جناب ابراہیم نے جو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، خدایا مبعوث کر، بھیج، یعنی دعا کریں خدایا بھیج دے، فیہم رسولا منہم، ان لوگوں کے درمیان ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اس لیے بھیجے، خود دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کی آیات قابل غور ہیں جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کی ہے، وہ آیت اور یہ جس میں جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے، اور پیغمبر سے بہت پہلے جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اور جناب ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے انتہائی سختیوں اور امتحانات سے اپنے کو گزارا ہے۔ جناب ابراہیم وہ ہیں جو سختیوں اور امتحانات سے گزرنے کے ساتھ ساتھ خود امتحان کی منزل میں آئے ہیں، اور اللہ نے انہیں امتحان میں کامیابی کی سند بھی دی ہے، اور جب کامیابی کی سند ملی ہے اس وقت بھی ایک دعا تھی، اور یہ بھی ایک دعا ہے۔ یہ کہا جائے کہ بعثت پیغمبر جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بھی ہے۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، خدایا ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے درمیان ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہاں پر یہ لفظ پہلے ہے، اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ خدایا تو ہی عزیز بھی ہے اور تو صاحب حکمت ہے، تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 151، اس میں بھی تقریباً اسی مفہوم کو کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، منکم، جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ دوسری آیت کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ جیسا کہ اللہ نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، اس کا کام بھی آنے کے بعد ہماری آیات کی تلاوت ہے تمہارے درمیان، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرنا، تمہارے نفسوں کو پاک کرنا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بتانا، وہ چیزیں بتانا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت 151، اور اس کے بعد کی ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر، صاحبان ایمان پر، اس بعث فیہم رسولا، جب اس نے اپنی طرف سے ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، یہ رسول انہی کے درمیان سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا بھی کام یہاں بھی تقریباً وہی مفاہیم، وہی الفاظ، وہی انداز، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول بھی اس لیے آیا تاکہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے، اور وہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، گویا یہ 3 بلکہ 4 آیات جس میں بعثت پیغمبر کا صاف صاف اعلان ہے، اور صاف صاف مقصد بھی بیان ہوا کہ کس لیے نبی کریم آئے۔ میں نے ابتدائی میں عرض کیا کہ یہ آیات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو سفر ہے اور امام حسین کا اقدام ہے، اسی مقصد کے لیے تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کا مشن کچھ اور رہا ہو اور نبی کا مشن کچھ اور رہا ہو، بعین ہی وہی مشن تھا جو نبی کریم کا تھا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم کا نواسہ نکلا ہے کہ جس لیے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اب اسی ذیل میں قابل غور چیزیں، اولاً ان آیات سے جو نتائج ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، اولاً یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کائنات کے سامنے، امت کے سامنے اور بشریت کے سامنے
ہدایت کی بات آئے، نجات کی بات آئے، انہیں کچھ سکھانے کی بات آئے اور ان کے سامنے کچھ پیش کرنے کی بات آئے تو پہلا اعلان یہ ہے کہ ہم نے بھیجا ہے یا ہم بھیجیں گے۔ اور خود ہزاروں سال پہلے جناب ابراہیم کی دعا بھی خدایا بھیج دے، اس بات کا ثبوت تھا کہ ہدایت کا فریضہ اللہ کا ہے، نجات دکھانے کا فریضہ اللہ کا ہے، نبی یا رسول یا ہادی کا معین کرنا اللہ کا کام ہے۔ خود جناب ابراہیم جیسی ذات گرامی امتحانات کی منزلوں سے گزرنے کے بعد بھی یہ ذمہ داری خود اپنے ہاتھوں میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ جناب ابراہیم جیسی ذات جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو خلیل بھی ہے، اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے اسے امامت جیسا ایک عظیم عہدہ اور منصب دیا ہے، ان ساری چیزوں کے بعد یہ جملہ کہنا ربنا وابعث فیہم، خدایا اپنی طرف سے ایک رسول کو بھیج دے، پیغام دیا ہے کہ جب ابراہیم جیسی ایک عظیم الشان شخصیت یہ حق نہیں رکھتی ہے کہ کسی ہادی کو معین کرے، کسی جانشین کو معین کرے، کسی رہنما کو معین کرے، کسی رسول یا نبی کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی عمل کرے، تو پھر امت کے کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رہبریت کے سلسلے میں، ہدایت کے سلسلے میں، نجات کے سلسلے میں اپنے ہاتھوں میں کوئی عمل لینے کی کوشش کرے۔ کہ خود آیات اس بات کی گواہ ہے کہ یہ فریضہ اللہ کا ہے، اور اگر اللہ کا فریضہ ہے تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کون سا ہادی معین کیا ہے۔ اور شاید بعثت پیغمبر کے مرحلے میں اس آیت کا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ جب تک معاملہ اللہ کے ہاتھ میں رہے، بلکہ یہ کہوں جب تک امت اپنے تمام معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں رکھے گی، امت نجات تک پہنچتی رہے گی۔ لیکن جس دن امت نے دین کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا، وہیں سے انحرافات کا شکار ہوا، وہیں سے اختلافات وجود میں آئیں گے، وہیں سے دین کو نقصان پہنچے گا۔ آج اگر ہم نبی کے نواسے کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کم از کم تمام امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم پیغام اس بعثت پیغمبر کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، تو آؤ نبی کے نواسے سے اس پیغام کو لو کہ حسین ابن علی کربلا میں اس لیے بھی گئے تھے کہ امت مسلمہ کو پیغام دینا تھا کہ اگر آج 50 برس کے عرصے میں یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ کربلا جیسا منظر نگاہوں کے سامنے ہے، اگر آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، اگر آج ہمارے سامنے حالات ایسے ہیں کہ میں 72 قربانیاں پیش کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں، تو یہ قربانیاں آسان نہیں ہیں، بلکہ میں ان قربانیوں کے ضمن میں تمام آنے والی بشریت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نوبت کا سبب ہی یہ ہے کہ اگر اللہ کے معاملات میں امت نے دخل نہ دیا ہوتا تو نہ تو کربلا میں کربلا وجود میں آتی، نہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے۔ اگر حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا ہے، حسین ابن علی کربلا کی طرف گئے ہیں، اور کربلا جیسا عظیم اور دردناک واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا پہلا سبب یہ تھا کہ امت نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ تھا۔ ربنا وابعث، خود جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ہمیں امام بھی بنا دیا ہے، تب بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی رہنما معین کرے، ہمیں حق نہیں ہے حتیٰ اپنے باپ کے لیے کسی کو جانشین معین کرے۔ اگر جناب ابراہیم جیسا ایک عظیم الشان نبی یہ دعا کر رہا ہے تو امت کے ہر فرد کو پیغام دیا ہے کہ اگر واقعاً امت ابراہیم میں ہو، کہ جناب ابراہیم کے لیے قرآن کا جملہ بھی ہے کہ اگر کوئی واقعی یا پہلا مسلمان ہے تو اسے جناب ابراہیم کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم کا یہ عنوان کہ پہلے مسلمان ہے، پہلے مسلمان نے پیغام دیا کہ اگر واقعی ابراہیمی اسلام چاہتے ہو تو اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم کو خم کر دو، اگر ابراہیمی اسلام چاہتے ہو تو اللہ کے فیصلوں میں تم اپنے کو اختیار نہ دو کہ کسی کو ہادی بنا لو، کسی کو رہنما بنا لو، کسی کو جانشین بنا لو یا کسی کو خلیفہ بنا لو۔ اگر نبی کا معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ معین کرے گا، اگر رسول کا معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ معین کرے گا، اگر امام کا معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ معین کرے گا، اگر جانشین کا معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ معین کرے گا، اگر رسول کے خلیفہ کا معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ معین کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ پہلی چیز ہے کہ آیات کا ایک پیغام یہ ہے کہ خدا بند عالم کی جانب سے
یہ خدا کا معاملہ ہے، خدا معین کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز اب یہاں سے قابل غور ہے کہ خدایا دعا میں بھی ہے اور خود اللہ کا اعلان بھی، یتلو علیہم آیاتہ، رسول اس لیے آئے، بلکہ دوسری آیات میں دیکھیں تمام انبیاء کے آنے کا مقصد تقریباً یہی بیان ہے، اس لیے آئے کہ آیات الہیہ کی تلاوت کریں۔ اور یہاں پر قابل غور ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کا لفظ بظاہر ہمارے ہاں پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں اس معنی کی اصل اور اس لفظ کی اصل اور گہرائیوں میں جائیں علماء کی موجودگی میں، کہ جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ ہے ولایت، ولی، موالات، تقریباً اسی سے ملتے جلتے معنی تلاوت کے بھی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کی جانب سے آنے والا رسول تمہارے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کرے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں کتاب سے آشنا کرے اور تمہارے اور کتاب کے درمیان دوریوں کو ختم کرے، تمہارے اور درمیان، تمہارے اور اللہ کی کتاب کے درمیان ہر طرح کی رکاوٹوں کو ختم کرے، تمہیں کتاب خدا سے آشنا کرے، تمہیں کتاب خدا سے قریب کرے، تمہیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا عادی بنائے۔ مقصد یہ ہے کہ یعنی تمہیں قرآن والا بنائے۔ البتہ تمام بقیہ گزشتہ انبیاء کے لیے قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، جو کہ قرآن پیغمبر اکرم کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کتب آسمانی لے کر آئے، ان کتب آسمانی اور امت کے درمیان ایک رابطہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن کریم جیسی ایک عظیم کتاب امت کو دینے کے لیے تشریف لائے۔ اور صرف یہیں پر بات نہیں مکمل ہوئی بلکہ ایک منزل آئی ہے یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دی۔ ایک جملہ جو قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے کہ جناب ابراہیم نے جب دعا کی وہاں پر الفاظ یہ تھے کہ پہلے تعلیم کا تذکرہ ہے اور پھر تزکیے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کی جو 3 آیات میں نے پیش کی جو خدا کی جانب سے ہے، اس میں پہلے تزکیے کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد تعلیم کا تذکرہ ہے۔ یہ خود ایک قابل غور پیغام ہے، اور شاید ایک فرق یہ ہو کہ جہاں پر جناب ابراہیم کی دعا ہے، کچھ بھی ہو، ایک مخلوق ہیں، اللہ کے بشر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جناب ابراہیم دعا کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید بشریت کا مزاج یہ ہو کہ بشر یہ سمجھتا ہے کہ پہلے تعلیم ہوگی پھر تزکیے کی منزل آئے گی۔ شاید مزاج بشریت یہ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے علم ہوگا اور اس کے بعد تزکیہ ہوگا۔ نہیں، اس کائنات کا خلق کرنے والا پیغام دے رہا ہے کہ پہلے تزکیے کی منزل آتی ہے اور اس کے بعد تعلیم کی منزل آتی ہے۔ یہ گویا ایک فیصلہ ہے کہ جہاں جہاں تزکیے کی منزل پہلے ہو، تزکیہ نفوس کا مرحلہ پہلے ہو اور تعلیم کی منزل بعد میں ہو، وہاں پر وہی تعلیم انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ورنہ جہاں صرف تعلیم کا شوق پہلے ہو، تعلیم کا تصور بعد میں ہو، اور پھر تعلیم کے ذریعے سے کوئی اپنے کو بنانا چاہے تو ہرگز کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ پیغامات اور یہ آیات کے جملات شاید گواہ ہے کہ جب تک تزکیہ نہ ہو اس وقت تک تعلیم بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اور اسی لیے اس منزل پر کہنے کا حق ہے کہ جہاں پر بغیر تزکیے کے تعلیم ہوتی ہے وہاں پر آج مختلف ملکوں میں دہشت گردی بھی نظر آتی ہے، وہاں مختلف ملکوں میں آج کے زمانے کی علم جسے حقیقت میں اسلام کی نگاہ میں ماڈرن جہالت کہا جائے وہ نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ اور یقین رکھیے اس وقت چاہے یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہو، آج امریکہ کے ذریعے سے، اسرائیل کے ذریعے سے، روس کے ذریعے سے اگر کچھ حملات ہو رہے ہیں، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ جہاں پر صرف تعلیم کا تصور ہوتا ہے، تزکیے کا تصور نہیں ہوتا ہے، تو وہی علم بشریت کی تباہی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ صرف علم ہی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، صرف
علم ہی انسان کو انسان نہیں بناتا ہے، صرف علم ہی انسان کو کمالات تک نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ وہ علم انسان کو کمالات تک پہنچاتا ہے، وہ علم انسانیت کی بھلائی کا سبب بنتا ہے، وہ علم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے جو پہلے تزکیے کی منزل سے گزر کر آ رہا ہو۔ جہاں پر تزکیے کے بغیر علم ہوگا وہ علم تو کہلائے گا، لیکن یہی علم انسان کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہا ہوگا۔ یقین رکھیے کہ علم تباہی کو روکنے کے لیے ہے، علم انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، علم دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہے، علم بے گناہوں کو بچانے کے لیے ہے، علم مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہے، علم ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہے، علم انسانیت کا درد اپنے دلوں میں رکھنے کے لیے ہے، علم انسانی ہمدردی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے، علم انسانی جذبات کو سامنے لانے کے لیے ہے، علم انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے ہے، علم انسانی ہمدردی کا نام ہے، علم انسانیت کی خدمت کا نام ہے، علم بے گناہوں کے بچانے کا نام ہے، علم انسان کو انسان سمجھنے کا نام ہے، علم صرف اپنے مفاد کو نہ دیکھ کر عالم بشریت کے مفاد کو دیکھنے کا نام ہے۔ اگر علم ان ساری چیزوں کا نام ہے تو آج جو ہمارے سامنے جنگ کی صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت اور اعلان ہے کہ جہاں پر صرف زبانوں پر علم ہوتا ہے وہی علم بشریت کا خون بھی بہایا کرتا ہے، وہی علم انسانوں کو نقصان بھی پہنچایا کرتا ہے، وہی علم روس ہو یا کسی ملک کے ذریعے سے بے گناہوں کے خون کو بہا دیا کرتا ہے۔ یہاں پر میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا کہ کس کی غلطی ہے کس کی خطا ہے، لیکن اتنا تو یقین ہے کہ مذہب اہل بیت، مذہب آل محمد، کربلا اس درسگاہ کا نام ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ سامنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ آج کی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر تزکیہ نہیں ہے، جہاں پر تزکیہ نفس نہیں ہے، وہاں پر اگر اپنے گھر کا معاملہ ہو تو دہشت گردی بھی دکھائی دیتی ہے، اگر اپنے گھر کا معاملہ ہو تو ظلم بھی دکھائی دیتا ہے، اگر اپنے گھر کا معاملہ ہو تو ایک انسان کا خون بھی انسانیت دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر انسانیت نہ ہو، جہاں پر تزکیہ نہ ہو، جہاں پر علم ہو، وہاں پر یمن میں کئی سال تک بے گناہوں کا خون بہتا رہے، وہاں پر انسانیت نظر نہیں آتی ہے۔ جہاں پر عراق میں لاکھوں افراد قتل کر دیے جائیں وہاں ہمدردی سامنے نہیں آتی ہے۔ جہاں پر شام میں بے گناہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو وہاں دنیا خاموش دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب روس کے ذریعے سے یوکرین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہر ایک آواز بلند کرتا ہے، ہر ایک کو ہمدردی کا شوق ہوتا ہے۔ مذہب اہل بیت تو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے روس ہے یا امریکہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے سعودی عرب ہے یا اسرائیل ہے، بلکہ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارا تو صاف صاف معاملہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ظالم ہو اس کے خلاف، اور اتنا تو حق ہے کہ بے گناہوں کے خون بہانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہم نے کربلا سے یہی سیکھا ہے، ہم نے حسین ابن علی سے یہی سیکھا ہے، ہم نے علی ابن ابی طالب سے یہی سیکھا ہے۔ آج اگر ہم علی والے ہیں تو ہمارا مزاج بھی علوی ہے، آج اگر ہم حسین والے ہیں تو ہمارا مزاج بھی حسینی ہے۔ نہ تو علی نے دیکھا کہ کون سامنے ہے، بلکہ علی نے یہی تو کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہو تو تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو، مظلوم کا ساتھ دو۔ اور یہ آج دنیا کی دوہری پالیسی ہے کہ جب معاملہ یورپ کا ہو، جب معاملہ اپنا ہو، جب معاملہ اپنے گھر کا ہو، اور کوئی بعید نہیں یہ معاملہ خود اپنی وجہ سے وجود میں آیا۔ بہرحال جو افراد آشنا ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر یہ نوبت آئی کہ روس آج یوکرین کے اوپر حملہ کر رہا ہو تو یہ بھی تو قابل غور ہے، یہ نوبت آئی کیوں، یہاں تک منزلیں پہنچی کیوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اچانک حملہ ہو گیا، جو لوگ آشنا ہے کتنے سال سے معاملات چل رہے، لیکن سب تماشبین رہے، اور جب نوبت آ گئی تب فریاد و آویلا ہے۔ بھئی اصل معاملہ صرف فریاد و آویلا کا نہیں ہے، ظلم ظلم ہے، اور کہیں بھی اگر بے گناہ کا خون بہے تو غلط ہے۔ لیکن یہاں معاملہ صرف یہ نہ ہو کہ اگر یورپ پر حملہ ہو، یوکرین کا معاملہ ہو تو ہر ایک کو دکھائی دے کہ غلط ہو رہا ہے، اور اسی موقع پر یمن میں ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں،
کئی سال سے مسلسل سعودی عرب کے ذریعے سے، بعض مسلمان طاقتوں کے ذریعے سے اور پشت پناہ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے سے بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہو۔ عراق میں کتنے افراد قتل کر دیے گئے، شام میں کتنے افراد قتل ہوئے، عراق کے ذریعے سے ایران کے اوپر 8 سالہ مسلط جنگ میں کتنے ملکوں نے آواز اٹھائی کہ یہاں بھی بھائی ظلم ہو رہا ہے۔ اگر معاملہ غلط کا ہے، معاملہ ظلم کا ہے، معاملہ ناانصافی کا ہے، تو حق تو اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو ہر ایک آواز اٹھا رہا ہے، جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہو وہاں آواز اٹھائی جا رہی ہو۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے کون ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں ناانصافی ہو۔ جو بھی ظالم ہے اس کے خلاف ہے اور جو مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور اس موقع پر کہنے کا حق ہے کہ چاہے عراق ہو وہاں بھی غلط ہوا، یا شام ہو وہاں بھی غلط ہوا، یمن ہے وہاں بھی غلط ہو رہا ہے، اور پیچھے طاقتیں کون سی ہیں؟ آج تو ایک المیہ ہے کہ اگر یوکرین کے اندر کوئی اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہر ایک اس کی حمایت کرتا ہے اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور اس سے وہ بہادر و شجاع دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر یمن و عراق اور شام میں کوئی اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دہشت گرد نظر آتا ہے۔ یہی دنیا کی دوغلی پالیسی ہے جس نے آج امریکہ اور اسرائیل کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ یہ معاملہ صرف جنگ کا نہیں ہے، نہیں معلوم آگے حالات کہاں تک جائیں گے، لیکن اتنا تو آشکار ہے کہ آج دنیا فیصلہ کر لے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور پھر کربلا نے تو ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ صرف ظاہر کو نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے، کتنی بہادری کا اعلان کر رہے ہو، کتنے زیادہ اسلحے رکھنے کا اعلان کر رہے ہو۔ موقع تو تب آتا ہے جب میدان جنگ میں دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، وہاں پر امریکہ جیسے افراد کے حکومتوں کے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ جو حق والے ہوتے ہیں نہ تو کسی طاقت سے گھبراتے ہیں نہ کسی قوت سے گھبراتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے روس ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے امریکہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے اسرائیل ہے، بلکہ یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں ساری باطل طاقتیں تو ایک معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج یوکرین پہ حملہ ہوا، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے تقریباً، صورتحال یہ ہے کہ ملک ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے حزب اللہ بھی ہے، آپ کے سامنے لبنان بھی ہے، آپ کے سامنے شام بھی ہے۔ آج جو طاقتیں ہنگامہ مچا رہی ہیں، شور مچا رہی ہیں، یہی ساری طاقتیں مل کر ان ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن قرآن کا بلکہ یہ کہیں ایک اسلام کا اعلان ہے، یوم لک یوم علیک۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ تم غرور و گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہو، لیکن جب غرور و گھمنڈ کا شکار ہوتے ہو تو اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کرسی ہے، کبھی کبھی انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس منصب و اقتدار ہے۔ یہ دنیا کے ہر ظالم اور باطل صاحبان اقتدار کے لیے پیغام ہوا کرتا ہے کہ تم اپنی ظاہری کرسی اور ظاہری طاقت اور ظاہری منصب پر غرور و گھمنڈ نہ کرو۔ یہ یاد رکھو، جس دن اللہ کی طاقت سامنے آ گئی اس دن تمہارے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ آج کے پیغامات دنیا کی ہر ظالم اور باطل طاقت کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ تم اگر مظلوموں کو دبانا چاہتے ہو، تم اگر مظلوموں پر ظلم کرنا چاہتے ہو، تم اگر ناانصافی اور ظلم کے ذریعے سے اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہو، تو آج تمہارے سامنے امریکہ ہے، آج تمہارے سامنے اسرائیل ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی طاقتیں بھی غرور و گھمنڈ رکھ کر بھی چکنا چور ہو گئی اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہیں، تو ان کے پٹھوں بھی آج جتنا جوش دکھا دیں کسی بھی حق والے کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آج ایک ہمارے پیغام ہے۔ پہلی چیز جو بہرحال کی بات تھی کہ آج ہمارے لیے اصل تسلیہ ہے۔ اصل انسان اپنے قلب کو پاک کرے، اصل انسان اپنے نفس کو صاف کرے، اور اس کے بعد جب علمی میدانوں میں آگے بڑھتا ہے تو وہی علم انسانیت کو فائدہ پہنچایا کرتا ہے۔ آج کا ایک بہرحال قابل غور ایک جملہ درمیان میں اپنے مومنین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، آج ہمیں بہرحال احساس ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں،
حصول تعلیم کے لیے جائیں، ہم اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں، ہم اچھے اسکولوں میں پڑھیں. اور میں نے مسلسل مجالس میں اس بات کی گزارش کی ہے کہ ہم اگر علی والے ہیں تو کچھ ہماری پہچانیں بھی ہونا چاہیے، اور ان پہچانوں میں ایک ہماری پہچان جو ہونا چاہیے وہ ہمارا علم بھی ہے. اس لیے کہ علی اپنے علم سے پہچانے گئے. علی کا پیغام ہی، علی کی پہچان ہی باب مدینۃ العلم تھا. تو جب علی باب مدینۃ العلم تھے تو علی والے بھی علمی میدانوں میں آگے بڑھتے ہیں. لیکن قابل غور ہے کہ اگر علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے تو اس پہلو کو فراموش نہیں کرنا ہے کہ علم سے پہلے تزکیہ ہے، علم سے پہلے تہذیب نفس ہے. اور تزکیہ اور تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اچھے اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے دین و ایمان کی فکر کرنا یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے. ورنہ یقین رکھیے کہ جہاں پر یہ قرآنی آیات گواہ ہیں کہ جہاں پر صرف علم کا شوق ہوتا ہے، اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دینے کا جذبہ ہوتا ہے، جہاں سورس لگا کر تعلقات کے ذریعے سے بڑے اسکول میں اپنے بچے کو بھیج دینے کا احساس ہوتا ہے، وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی، تعلیم یافتہ ہونے کے بعد وہی بچہ اپنے لیے دین کو باعث آر بھی سمجھنے لگتا ہے. اور یقین رکھیے یہ اس وقت نوبت آتی ہے کہ جہاں پر ہم تہذیب نفس کو بھول جاتے ہیں، جہاں پر تزکیے کو بھول جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں صرف علم کا احساس ہو. علم ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جب دین پہ ثابت قدم نہیں ہوتے ہیں تو پھر نتائج یہ ہوتے ہیں کہ بات تو علم کی ہوتی ہے، لیکن پھر ہمارے مذہبی مسلمات کے اوپر بھی دنیا انگلی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. اگر ہمارے ہاں صرف تعلیم کا شوق ہوتا ہے، اگر صرف ہمارے ہاں علم کی بات ہوتی ہے، تہذیب نفس نہیں ہوتا ہے، اور قرآن کے راستے سے ہٹ کر صرف ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تعلیمی مدارس میں، علمی جگہوں پر ہمارے بچوں کے لیے دنیا قانون دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کے بچے اپنی مذہبی پہچان کے ساتھ یہاں پر نہیں آ سکتے ہیں، آپ کے بچے اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ یہاں پر نہیں آ سکتے ہیں. اولاً میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا، یہ غلط ہے. یقیناً کسی کو حق نہیں ہے کسی کی مذہبی پہچان کو چھین لینے کا، اور بالخصوص ہندوستان جیسے ایک بظاہر اب تک انصاف پسند ملک سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس طریقے سے علل اعلان کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو. بہرحال ہندوستان جیسے ایک ملک سے اس بات کی توقع نہیں ہو سکتی ہے کہ اسی ملک میں رہنے والے باشندوں کے حقوق کو چھین لیا جائے. اس ملک میں یہ توقع نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی کے ساتھ اس طریقے کی علل اعلان آشکارا ناانصافی ہو رہی ہو. اگر توقع نہیں ہے تو اس طریقے کے اعمال قابل مذمت ہیں کہ اگر ہمارے ہاں کہیں سے بھی آواز اٹھے کہ بچیوں کو حجاب و پردے کے ساتھ اسکول میں جانے کا حق نہیں. اولاً یہی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی کہ حجاب و پردہ مسلمانوں کی پہچان ہے. حجاب و پردہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے اس نے انسانیت کو بچانے کے لیے حجاب و پردہ رکھا ہے. حجاب و پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پہن لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. حجاب و پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کو اپنے ناموس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے اور عورت کے تقدس اور احترام کو باقی رکھا جاتا ہے. یہاں معاملہ حجاب و پردہ کسی مذہبی پہچان کی طرح سے نہیں ہے، جیسا بعض جگہوں پر ہوا کہ انسان نے سمجھا کہ ہم نے اتنے کپڑے پہن لیے یا فلاں طرح کے کپڑے پہن لیے تو ہم مذہب والے بن جائیں. یہ دوسرے مذہب ہوتے ہیں جہاں پر خالی اپنے لباس سے اپنے کو مذہبی ہونا ثابت کیا کرتے ہیں. یہاں پر مذہب انسان کا لباس انسان کی مذہبی پہچان نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسانی تقدس کی حفاظت کی مذہبی پہچان ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں حجاب و پردے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حجاب پہنا دیا جائے تاکہ وہ مسلمان بن جائے. حجاب پہنا دیا جائے تاکہ اس کی عزت و وقار کی حفاظت ہو سکے. حجاب پہنا دیا جائے تاکہ اس کے تقدس کو باقی رکھا جائے. حجاب پہنا دیا جائے تاکہ غلط افراد کو اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کا موقع نہ مل سکے. حجاب پہنا دیا جائے تاکہ غلط لوگ سماج میں برائیاں اور گناہ کو عام نہ کر سکیں. حجاب کا ہمارے مقصد یہ ہے. لیکن اس میں جو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آج ہمارا فریضہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیے کا بھی ہے. تزکیے کا ایک مفہوم ضمن عرض کر رہا ہوں کہ تزکیے کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر
آج مسلمانوں میں اس بات کا احساس جاگا ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر اسی طریقے سے پہلے دن سے یہ احساس جاگا ہوتا کہ ہمارے بچوں کو دیندار بھی ہونا چاہیے تو اسکولوں میں یہ نوبتیں نہ آتی جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہمیں تعلیم کا تو احساس ہوا ہے دنیا کی دیکھا دیکھی، لیکن ہمیں اپنے دین کی حفاظت کا احساس نہیں ہوا۔ یقین رکھیے کہ اگر آج ہم کو اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے تزکیہ نفس کی فکر ہوتی تو ہمت نہیں تھی کہ دنیا کے کسی بھی ادارے میں جانے والی کسی بچی کو روک دیا جاتا کہ تم حجاب و پردے کے ساتھ یہاں نہ ہو۔ یہ نوبت اس لیے آئی ہے، یقیناً قابل مذمت ہے، یقیناً یہ کام جس کی طرف سے بھی ہے غلط ہے، لیکن یہاں پر لمحہ فکریہ خود ہمارے لیے ہے کہ نوبت اگر آئی ہے تو اس لیے آئی ہے کہ ہم نے خود اہمیت نہیں دی ہے تو پھر دوسروں سے توقع نہیں ہو سکتی ہے کہ دوسرا اہمیت دے۔ اگر ہم نے تعلیمات قرآن اور پیغمبر کے مشن کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اگر تعلیم کی طرف توجہ دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دین کی جانب بھی توجہ دی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے کہیں پر عرض کیا ہے کہ آج آپ کے سامنے اسی ملک میں ایک قوم ہے جس کی تعداد کم از کم ہم سے کم ہے۔ آج وہ اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کے ساتھ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بھائی وہ کس لیے چلے جاتے ہیں؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی چیز پر اتنی سختی اور شدت سے عمل کیا کہ آج کسی غیر کو ہمت نہیں ہے اعتراض کرنے کی، انگلی اٹھانے کی۔ اتنا تو ثابت ہے کہ جب انسان خود اپنی چیز کو اہمیت دیتا ہے تب دوسروں کا موقع نہیں ملتا ہے اعتراض کرنے کا۔ اور یقین رکھیے کہ اگر یہ نوبت آئی ہے تو یقیناً یہاں پر کچھ باطل طاقتیں ہیں جو فتنہ و فساد برپا کر کے اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے مقاصد اگر پورے ہوتے ہیں تو کچھ ہماری بے توجہی کی بنیاد پر بھی ہے۔ آج ہم کتنے بڑے پیمانے پر عزاداری کرتے ہیں، آج ہم کتنے بڑے پیمانے پر امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ آج ہم جب جناب زینب کا تذکرہ کرتے ہیں، کس اہتمام سے جناب زینب مدینے سے نکلی ہے۔ آج ہم اس کی یادگار مناتے ہیں، آج اس کی شبیہیں نکالتے ہیں۔ ہم جناب زینب کے پردے کی اہمیت کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں کس حد تک حجاب و پردہ ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں پر بعض جملات بار تو ہوتے ہیں، لیکن یہ قابل غور ہے کہ اگر جناب زینب کی مظلومیت پر ہم آنسو بہا رہے ہیں اور مدینے سے نکلتے وقت جناب زینب کی بے پردگی کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جناب زینب نے اگر پردے کی اہمیت کو بتایا تھا تو تنہا اپنے لیے نہیں بتایا تھا بلکہ اپنی ہر کنیز کے لیے بھی پیغام دیا تھا۔ اگر ہم نے جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ جناب امام حسین کے ساتھ ساتھ جناب زینب کے ساتھ ساتھ ان کے سیرت و پیغام کو بھی نگاہوں میں رکھا ہوتا تو شاید یہ نوبتیں نہ آتی۔ مقصد یہی ہے کہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے مرحلہ ہے تزکیے کا۔ لیکن جب اس تزکیے و تعلیم کی بات آتی ہے، اس ضمن میں آج کل جو بعثت کی تاریخ تھی، پیغمبر ان چیزوں کو لے کر دنیا میں آئے اور پیغام رسالت کو پیش کیا۔ خود اگر ہم امام حسین کے جملات کو دیکھیں، صاف صاف آیت ہیں کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ادھر امام حسین کے جملات، جس وقت آقا حسین نکلے ایک جملہ تھا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، میں ہرگز ناانصافی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم و ستم کے لیے نہیں نکلا ہوں، میرا مقصد تو وہی ہے جو میرے نانا کا مقصد تھا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں۔ امام حسین کا نکلتے وقت پہلا جملہ یہی ہے کہ اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں۔ کبھی کبھی ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ایک بہترین مجلس ہونا چاہیے جہاں پر صرف فضائل اہل بیت ہوں۔ اس تبلیغ کی ضرورت کیا ہے؟ امام حسین کا پہلا جملہ ہی ہے کہ فضائل علی کا آغاز تبلیغ سے ہوتا ہے۔ فضائل علی کا مقصد ہی ہے کہ جب برائیاں ختم ہوں گی تب فضائل علی دلوں پر اثر انداز ہوں گے۔ جہاں پر برائیاں ختم ہوں گی وہاں پر فضائل علی کے اثرات سماج میں دکھائی دیں گے۔ لیکن اگر صرف امیر المومنین کا نام مبارک ہو، امام حسین فرما رہے ہیں اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر معروف کروں، وانہا عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں صاف صاف کہ نہیں عن المنکر کروں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔
وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں، اپنی نانا کی سیرت پر چلوں. وَأَبِي علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور میرا مقصد نانا کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا. اس میں صرف ایک پہلو ربط مصائب کے لیے کہ امام حسین کا جملہ ہے وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میرا مقصد اپنے نانا کی سیرت بھی ہے اور اپنے نانا کی سیرت کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ امام حسین جیسی ایک ذات گرامی اگر یہ جملات فرما رہی ہے کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور نانا کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی سیرت پر، تو سوال یہ ہے کہ کیا دونوں سیرتیں الگ الگ ہیں؟ کہ پیغمبر کا راستہ الگ ہے اور امیر المومنین کا راستہ الگ ہے؟ اور اگر نواسہ نبی نے پیغمبر کے مشن کو بچاتے وقت یہ جملہ کہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے. اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت پر بھی چلنا چاہتا ہوں، و ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر بھی. اور یہ بہرحال ناممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبر کا راستہ کچھ اور تھا اور علی کا راستہ کچھ اور تھا. اس لیے کہ جب تیسری ظاہری دنیاوی خلافت، دنیاوی حکومت کا وقت آیا تو مولا کائنات کے سامنے جب شرط رکھی گئی یا علی آپ کو پیغمبر کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا اور گزشتہ دونوں سیرتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، تو علی ابن ابی طالب نے ایک فیصلہ کن جملہ فرمایا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ گزشتہ دونوں سیرتوں پر عمل کروں، تو پہلا سوال تو علی ابن ابی طالب کی طرف سے یہ ہے کہ یہ دونوں سیرتیں الگ ہیں یا ایک ہیں. میرے سامنے شرط ہے کہ میں علی کی سیرت، پیغمبر کی سیرت پر عمل کروں اور گزشتہ دونوں خلفاء کی سیرت پر عمل کروں، تو یہ دونوں سیرتیں پیغمبر کی اور خلفاء کی سیرتیں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ اور اگر ایک ہیں تو پھر میرے سامنے شرط کیوں ہے؟ اور پھر یہ فرمایا تھا تم لوگوں کا شرط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا راستہ الگ تھا، پیغمبر کی سیرت الگ تھی، اور اس کے بعد آنے والے خلفاء کی سیرت الگ ہے. یہ تیسری منزل پر علی ابن ابی طالب نے فیصلہ کیا. اور پھر ایک تاریخی جملہ کا کہ علی اس ذات کا نام ہے جو سیرت نبی کو چھوڑ کر کسی اور سیرت کو اپنا نہیں سکتا ہے. قابل غور چیز ہے، بس ختم کر رہا ہوں. پیغمبر کے نواسے نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں نانا کی سیرت اور علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. بعثت کے سلسلے میں ایک پہلو قابل غور ہے. آپ جتنی بھی دعاؤں کی اور روایات سے متعلق کتابوں کو دیکھیے، بعثت کا دن جو پیغمبر کے مبعوث برسالت ہونے اور پیغمبر سے منسوب دن، اس دن اعمال میں جو زیارت کی تاکید اہل بیت نے فرمائی ہے وہ امیر المومنین کی زیارت ہے. وہ زیارت امیر المومنین کی زیارت ہے. بس ختم کر رہا ہوں. مولا کائنات کی زیارت. سوال یہ ہے کہ بعثت تو پیغمبر کی ہے لیکن زیارت امیر المومنین کی کیوں؟ حتیٰ صرف بعثت نہیں بلکہ آپ اگر 17 ربیع الاول کے سلسلے میں جو پیغمبر کی ولادت کی تاریخ ہے اس دن میں جو زیارت منسوب ہے وہ امام علی کی. 28 صفر جو وفات پیغمبر ہے اس دن میں جو زیارت وارد ہے وہ امیر المومنین کی. دن پیغمبر کا ہے، نسبت پیغمبر کی طرف ہے، ولادت پیغمبر کی ہے، وفات پیغمبر کی ہے، بعثت پیغمبر کی ہے، زیارت علی ابن ابی طالب کی. یہ اہل بیت کا ہر پیغام، ہر جملہ ہمارے لیے پیغام ہے. اس کا ایک مقصد ہے کہ اگر نبی سے منسوب دن علی کی زیارت ہے تو دنیا کے سامنے ایک فیصلہ ہے کہ ساری مصیبتیں اسی لیے ہے کہ نبی کو علی سے الگ کرنے کی کوششیں کی. اگر دنیا نے علی کو نبی سے الگ کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی اور علی کے ذریعے سے دنیا تک پہنچی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. گویا کربلا جیسے واقعے کی اصل نتیجہ اور مقصد یہ ہے کہ علی کو چھوڑ کر نبی کو پہچاننے کی کوشش ہوئی. اور پھر شاید اس مرحلے پر ایک قابل غور پہلو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں بعثت جیسا عظیم شان دن آج اختلافات کا شکار ہے روایات کے اعتبار سے کہ 17 رمضان ہے یا کون سی تاریخ ہے،
بالفرض جس تاریخ میں بھی بعثت پیغمبر ہو وہ ہمارے ہاں اہمیت کے حامل ہونا چاہیے، لیکن اہمیت کا حامل نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے یقیناً کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، بس اس راز کو عرض کرنا ہے۔ اصل راز کیا ہے کہ بعثت پیغمبر، اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے کہ جس دن پیغمبر کے مشن کا آغاز ہوا۔ بعثت کا مطلب ہے کہ جس دن پیغمبر کی تحریک کا آغاز ہوا، پیغمبر کی رسالت کا جس دن آغاز ہوا۔ تو اگر پیغمبر کی بعثت کا آغاز ہوا، پیغمبر کی تحریک کا آغاز ہوا، تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تحریک شروع ہو، کوئی عمارت بننا شروع ہو، کوئی مشن شروع ہو، تو یقیناً جب شروع کے دن کی اہمیت ہوتی ہے اور زور و شور سے کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے اور پھر آغاز کو یاد رکھا جاتا ہے، تو پھر ہر انسان یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ جس کا آغاز ہوا، جس کی اہمیت آپ کے سامنے اتنی زیادہ ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اگر کسی تحریک کا آغاز ہو، کوئی عمارت بننا شروع ہوئی اور اس کے لیے آپ نے خوب بڑے اہتمام سے بہت ہی زور و شور سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ عمارت بننے جا رہی ہے، اور ہر سال اس کی یادگار بناتے ہیں کہ اس دن بنی، تو کم از کم کسی کو بعد میں پلٹ کے پوچھنے کا حق ہوتا ہے کہ عمارت تکمیل کے مرحلے تک کب پہنچی۔ کوئی مشن اگر شروع ہو تو پھر ہر ایک کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے کہ اگر اس دن مشن شروع ہوا تھا تو اس مشن کی تکمیل کب ہوئی تھی۔ اگر کوئی تحریک شروع ہو تو تحریک مرحلے کمال تک پہنچی ہے، یہ ہر ایک کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم بعثت پیغمبر کو اہمیت دیں، اور یقیناً دینا چاہیے، تو پھر بعثت کا مطلب ہے کہ جب آغاز رسالت ہوا ہے، پیغمبر کا مشن شروع ہوا ہے، پیغمبر کی تحریک شروع ہوئی ہے، تو ہم کو پلٹ کے یہ بھی پوچھنے کا حق ہے کہ اگر بعثت کا مطلب پیغمبر کی تحریک کا آغاز ہے تو یہ تحریک کہاں پر جا کر مرحلے کمال کو پہنچی ہے؟ اس تحریک کا انجام کیا ہے؟ اس تحریک کی تکمیل کیا ہے؟ اگر یہ عمارت بننا شروع ہوئی ہے تو عمارت مکمل کب ہوئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آغاز کی اہمیت ہوگی تو انجام کی بھی اہمیت ہوگی۔ اصل مسئلہ بعثت کا یہی تھا۔ بعثت کا مطلب ہی ہے کہ جس دن پیغمبر کے رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے دنیا میں ان مشنوں کے لیے، ان کاموں کے لیے۔ اب سوال ہے کہ یہ مشن کب پائے تکمیل کو پہنچا ہے، کب اس کے مرحلے تکمیل کی منزل آئی ہے؟ اسی لیے تو اگر قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، 27 رجب کو جس پیغمبر کی بعثت کا آغاز ہوا تھا، اس بعثت کا انجام غدیر کے مرحلے میں آنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں پر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی بعثت کی بات ہوگی، جب تک غدیر تک نتیجہ نہ پہنچے بعثت کا مرحلہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے ساتھ اصل مشکل ہی یہ تھی کہ اگر بات ہم بعثت کی کریں تو بات غدیر کی ضرور آتی ہے، چونکہ غدیر کا انکار کرنا ہے لہذا بعثت کو اہمیت نہیں دینا ہے۔ ظاہر سی بات، اگر بعثت ہے تو پھر غدیر بھی ہے۔ اگر بعثت ہے اور اگر قرآن نے کہا کہ پیغمبر کو ہم نے ان کاموں کے لیے بھیجا ہے، تو اس کی تکمیل آ کر غدیر میں ہوئی ہے۔ اور غدیر میں کس کی شکل میں؟ علی ابن ابی طالب کے، پیغمبر کے نواسے نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نبی کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت۔ مقصد یہ ہے کہ گویا اس بعثت کے انجام کو اگر ہم نہ پہچانے اس وقت تک ہمارے لیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے 40 سال میں بعثت ہوئی، اس 40 سال میں بعثت کا ایک بہت بڑا راز ہی یہ تھا کہ پیغمبر بھی 40 سال تک نبی بن کے دنیا میں رہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، نبی بن کے پیغمبر دنیا میں رہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا قرآن کے اوپر عقیدہ ہے کہ 40 سال میں نبی بنائے نہیں گئے، بلکہ اگر جناب عیسیٰ آغوش شمادر میں نبی ہیں تو ہمارا افضل الکائنات نبی بھی کمسنی میں نبی ہے۔ تو جو کمسنی میں نبی ہے تو پھر اس کی نبوت کا اعلان کے لیے 40 سال کا انتظار کس لیے؟ بہت سے وجوہات ہیں، لیکن صرف ایک وجہ عرض کرنا ہے۔ بہت سے افراد موجود ہیں، بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ معمولاً اگر انسان کو کوئی ذمہ داری دینا ہو، عمر کا اگر انتظار ہو تو 15 سال 20 سال انتظار ہوتا ہے، اس کے بعد ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ یہ 40 سال کا انتظار کس لیے ہے؟ یہ 40 سال کے بعد اعلان رسالت کس لیے؟ 40 سال میں آغاز رسالت کس لیے؟ 40 سال میں نبی کی نبوت کا اعلان کس لیے؟
یقیناً کوئی نہ کوئی راز ہے کہ جس کی بنیاد پر 40 سال انتظار دیکھا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری اعتبار کو، بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ظاہری اعتبار سے پیغمبر کا ساتھ دینے والے جو بعد میں شامل ہوئے ہیں، جن کے لیے روایات گڑھی گئی کہ اگر نبی کے بعد فلاں چیز ہوتی تو فلاں کو ملتی، بہت سی شخصیتیں موجود بھی تھیں، کسی ایک کو سہارا نہیں بنایا گیا۔ یہ 40 سال کا انتظار اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کو بھی کسی ساتھی کا انتظار تھا۔ جب وہ ساتھی دنیا میں آ گیا اور ظاہری اعتبار سے چلنے پھرنے کے لائق ہوا، تب اعلان رسالت ہوا ہے۔ یہ 40 سال میں پیغمبر کی رسالت کا اعلان اس بات کا پیغام تھا کہ ابھی نبی اکیلے ہیں، نبی تنہا ہے۔ اللہ ظاہری اعتبار سے اپنے مشن کو کامیاب تو بنا سکتا ہے، لیکن جس طرح اللہ نے اپنے مشن کے لیے نبی کو ذریعہ بنایا ہے، نبی کے سہارے کے لیے بھی اللہ کو کسی کا انتظار ہے۔ جب وہ آنے والا خانہ کعبہ میں آ گیا اور تنہا آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ 10 سال کے سن میں نبی کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تب اعلان رسالت ہو رہا ہے۔ یہ 40 سال میں اعلان رسالت اس بات کا پیغام تھا کہ جب علی کے بغیر اعلان رسالت نہیں ہوگا تو علی کے بغیر اسلام کی تکمیل بھی نہیں ہوگی۔ یہ تکمیل اسلام نام ہے علی ابن ابی طالب۔ حسین ابن علی نے اسی لیے جملہ کہا کہ اسیر بسیرت جدی و ابی، و نبی اور علی کی سیرت گویا یہی دونوں منزلیں ہیں، جب ملتی ہیں تب اسلام مکمل ہوتا ہے۔ جب علی تک انسان پہنچتا ہے، حسین ابن علی نے انہی امیر المومنین کی عصمت کا اعلان کیا میدان کربلا میں آ کر، اور یہ پیغام تھا کہ نبی تک جو ذات تمہیں پہنچا سکتی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور بظاہر دنیا نے سوچا کہ علی ابن ابی طالب منصب سے الگ ہو گئے، عہدے سے الگ ہو گئے، کرسی سے الگ ہو گئے، ظاہری نقصان ہے۔ نہیں، کربلا میں حسین ابن علی کی قربانی اس بات کی گواہ ہے کہ علی کو نظر انداز کر دینا معمولی نقصان کا سبب نہیں ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کو دنیا نے نہ چھوڑا ہوتا تو پھر کربلا وجود میں نہ آتی، اور آج 1400 سال کے بعد اس کربلا کی یاد اس بات کا پیغام ہے کہ جب تک علی ہیں تبھی تک حق ہے، اور اگر علی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ہر دور میں کربلا جیسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب حسین نے کربلا کی جانب رخ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے چلے ہوئے انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ میرا مقصد وہی ہے جو نبی کے آنے کا مقصد تھا، میں اس لیے نکلا ہوں۔ اسیر بسیرت جدی، امت کی اصلاح بھی ہے، نانا کی سیرت پر عمل کرنا بھی ہے، اور امیر المومنین کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس سارے مقاصد اس لیے ہے کہ حسین اپنا گلا کٹا دیں گے لیکن پیغمبر کے لائے ہوئے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج اگر ہم جمع ہوئے ہیں حسین ابن علی کے سفر کی یادگار منانے کے لیے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم تک اگر پیغام حق پہنچا ہے تو یہ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر حسین نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی تو پھر اس دور کا یزید ہی نہیں بلکہ ہر دور کے یزیدی اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن حسین ابن علی نے 61 ہجری میں اس دور کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر ہر دور کے حسینیوں کو پیغام دیا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ حسینیت کے ہوتے ہوئے زمانے میں کبھی بھی کسی دور میں کوئی یزیدی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ گلے کاٹ دینا مقصد میں کامیابی کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر کربلا میں حسین ابن علی ہی نہیں بلکہ 72 جانوں کا نذرانہ پیش ہوا، لیکن ان 72 نذرانوں کے پیش ہونے کے بعد بھی آج حسین ابن علی کے سفر کی یادگار اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین کربلا میں شہید تو ہو گئے لیکن اس وقت حسین کامیاب تھے، اور آج کے حسین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور صرف یزید نے بظاہر حسین ابن علی کا گلا سر قلم کر کے گلا کاٹ کر یہ سوچا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اسی وقت ہی زینب علیہ مقام نے کوفے سے شام تک جا کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ نہ آج یزید کامیاب ہوا ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی یزیدی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ان جلوس حسد ہرگز یہ نہیں ہے کوئی رسم ہے جس کی ادائیگی ہے،
بلکہ ان جلوسائے عزا کا مقصد یہ ہے کہ ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہے۔ اگر حسین ابن علی نے قربانی کے ذریعے سے دین کو بچایا تھا، حق کو بچایا تھا اور اس دور کے باطل کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، تو آج بھی عزاداری کا مقصد ہی ہے کہ دین اور حق باقی رہے، کسی بھی ظالم اور باطل کو موقع نہ ملے اپنے مشن اور مقصد میں کامیابی کا۔ یاد رکھیے، جب تک یہ فرش عزا باقی رہے گا، جب تک یہ حسین ابن علی کا نام باقی رہے گا، جب تک یہ جلوسائے عزا باقی رہیں گے، حسین کا مشن بھی باقی رہے گا۔ تنہا حسین کا مشن باقی نہیں رہے گا بلکہ یزیدی مشن اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہ تو اس بستی کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ حسین ابن علی سے منسوب اگر یادگار کی بات آ جاتی ہے، سفر کی بات آتی ہے، تو ایک نہیں بلکہ دو موقعوں پر حسین ابن علی کے سفر کی یادگار منا کر اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم حسینی مشن سے وابستہ ہیں، ہم حسین ابن علی کے در سے وابستہ ہیں۔ اگر حسین ابن علی کا مشن حق کی حفاظت تھا تو ہم بھی جلوس عزا کے ذریعے سے اس حق کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر حسین ابن علی کا مشن باطل کو اس کے مشن میں ناکام کرنا تھا تو پھر ہمارے جلوس عزا کا مقصد بھی باطل کو اس کے مشن میں ناکام کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے آنے کے ایک مشن اور ایک مقصد کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ امت کے اختلافات کو مٹا دیا جائے، تو حسین ابن علی کے قیام کا مقصد یہ بھی تھا کہ امت کے اختلافات کو مٹا دیا جائے۔ لہذا الحمدللہ ہمارے ہاں جلوس عزا کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات نام حسین پر ختم ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے فرش عزا سے الگ تو اختلافات قابل تصور ہو جاتے ہیں، لیکن فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد نام حسین پر اختلافات کا معاملہ ہمارے ہاں قابل تصور نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ یقین ہے کہ اگر بالفرض دو جلوس ہوتے ہیں تو دو جلوسوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں پر ایک شمع جل رہی ہو، اس شمع کے بغل میں اگر دوسری شمع جلا دی جاتی ہے تو یہ دونوں شمعیں مل کے زیادہ روشنی کو پھیلانے کا کام انجام دیتی ہیں اور تاریکیوں کو ختم کرنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ مختلف تاریخوں میں مختلف مناسبتیں اس لیے ہے کہ ہم حسینی مشن سے زیادہ وابستہ ہیں۔ اگر متعدد تاریخیں حسین سے منسوب ہو جاتی ہیں تو پھر ہر حسین کا چاہنے والا ہر تاریخ میں نام حسین لینا چاہتا ہے تاکہ ہم حسینی مشن سے وابستہ رہیں۔ اس لیے کہ حسین نے مدینہ یوں ہی نہیں چھوڑا تھا، حسین ابن علی مدینے سے آسانی سے نہیں نکلے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑ دینا، آسان نہیں ہوتا ہے اپنے وطن کو الوداع کہہ دینا، آسان نہیں ہوتا ہے اپنے وطن کو خدا حافظ کہہ دینا۔ عزیزو تصور کیجئے، آج ہم اور آپ صرف تصورات میں آنسو بہاتے ہیں، آج ہم اور آپ صرف تصورات میں روتے ہیں، آج ہم اور آپ صرف تصورات میں گریہ کرتے ہیں۔ جب ہم اور آپ تصورات میں گریہ کر رہے ہیں تو حسین ابن علی کے دل سے پوچھئے کس دل سے حسین نے نانا کے مدینے کو الوداع کہا ہے، کس دل سے حسین ابن علی اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ جب ہمارے سامنے شبیہیں آتی ہیں تو چاہنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب اتنا زمانہ گزرنے کے بعد صرف سوچ کے ہم اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں تو جو حسین اپنی نگاہوں کے سامنے مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حسین کی دلی کیفیت کیا تھی، حسین کے دل کا عالم کیا تھا۔ عزیزو یہ حسین ابن علی کا دل جانتا ہے کہ نانا کے مدینے کو کیسے الوداع کہا ہے، ماں کی قبر کو کیسے خدا حافظ کہا ہے، بھائی کے مزار کو کیسے الوداع کہا ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ ہوتا ہے کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، کبھی کبھی ایسا گلے مل کے روتے ہیں۔ سوچئے جب ہم اور آپ سفر کرتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ پلٹ کے ہم آئیں گے۔ حسین ابن علی جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، حسین کو بھی معلوم تھا کہ اب دوبارہ مدینے آنا نصیب نہیں ہوگا، زینب کو بھی معلوم تھا کہ اب بھائی دوبارہ مدینے واپس نہیں آئے گا۔ عزیزو تنہا حسین نہیں بلکہ آپ تصور کیجئے کہ جب کوئی جاتا ہے اور کسی کو گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ دن کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کچھ دن کا جدا ہونا اس کے لیے ناقابل تحمل ہوتا ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے ہاں کوئی گھر میں رک رہا ہو، اپنے عزیز کو جب الوداع کہتا ہے تو کس طریقے سے آنسو بہتے ہیں۔ انصاف سے بتاؤ کہ جب مدینے سے حسین چلے ہیں،
جو لوگ مدینے میں تھے ان کے دلوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی جب ام البنین نے اپنے بیٹے کو الوداع کہا ہوگا، جب جناب ام البنین نے جناب عباس کو خدا حافظ کہا ہوگا، جب جناب ام البنین نے امام حسین کو خدا حافظ کہا ہوگا، کس دل سے کہا ہوگا؟ دل تو جانتا تھا کہ شاید حسین کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہو، شاید اپنے لال عباس کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ جہاں ایک بیٹا نہیں، چار بیٹوں کو ماں الوداع کہہ رہی ہے۔ عزیزو، تنہا ماں نہیں بلکہ بعض روایات کے مطابق جس وقت جناب ام البنین نے جناب عباس سے آخری لمحات میں آ کر کہا، اے میرے لال، تم جا تو رہے ہو، اپنے 4 برس کے فرزند کو ہمارے پاس چھوڑے جاؤ، اپنے بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو۔ انصاف سے بتائیے، جب جناب عباس نے اپنے بیٹے کو چھوڑا ہوگا، ماں کے کہنے سے چھوڑ تو دیا ہوگا، لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جاتا ہے اور باپ کو یہ معلوم ہو کہ دوبارہ بیٹے کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آج حسین کو الوداع کہتے وقت ذرا عباس کے دل سے پوچھئے کہ جب اپنے 4 برس کے بچے کو الوداع کہا ہے، جب سینے سے لگایا ہوگا تو کیسے خدا حافظ کہا ہوگا؟ عزیزو، یہ مدینے کی رخصت تھی، اور پھر یہ نوبت اس وقت آئی ہے جب رات کے سناٹے میں امام حسین کو دربار ولید میں بلایا گیا ہے۔ امام حسین جب دربار ولید میں آئے ہیں، ولید نے خط رکھ دیا، یزید کا خط ہے، اعلان ہے کہ حاکم شام دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور پھر مطالبہ بیعت حسین جیسی عظیم الشان ذات سے ہوا، اور اس جسارت آمیز الفاظ کے ساتھ یا تو حسین بیعت کریں یا حسین کے سر کو قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ امام حسین نے جیسے ہی خط دیکھا، ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ بیعت کا معاملہ وہ نہیں ہے جو رات کے سناٹے میں تنہائی میں بیٹھ کر طے کر لیا جائے، اس لیے کہ بیعت کا معاملہ وہ ہوتا ہے، سیرت پیغمبر موجود ہے کہ جب بیعت کی بات آئی تھی تو پیغمبر نے بھی 1.25 لاکھ کے مجمع میں بیعت لی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسین ابن علی نبی کے نواسے ہیں، نبی کے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ جملہ کہا ہے کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ مسجد میں آؤ، مسجد نبوی میں آؤ، تب فیصلہ ہوگا کہ بیعت کا حقدار کون ہے، اس وقت معلوم ہوگا کہ بیعت کسے لینا ہے، اس وقت معلوم ہوگا کہ جانشین پیغمبر کون ہے۔ اور جب مروان نے ایک جسارت آمیز جملہ کہا، ولید اسی وقت حسین سے بیعت لے لے، اس لیے کہ اگر اس وقت حسین نکل گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گے۔ جیسے جملہ کہا ہے، اب یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے، البتہ روایات میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں کہ جب آقا حسین گھر سے نکلے اور ولید کا پیغام امام حسین تک پہنچا تھا، تو آقا حسین جس وقت دربار کے لیے روانہ ہوئے، تمام بنی ہاشم اکٹھا ہو گئے، اور اس میں سب سے آگے ابو الفضل العباس تھے، اور پھر جناب عباس۔ 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے امام حسین کو ایک لمحہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ معمولاً جناب زینب کے لیے مشہور ہے، لیکن یقین رکھیے کہ جناب عباس کو امام حسین سے جو عقیدت تھی، محبت تھی، ایک لمحے کے لیے بھی آقا حسین سے الگ ہونا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ مولا حسین دربار کی طرف جا رہے ہیں، بے چین ہو گئے، آقا آپ تنہا نہیں جا سکتے، غلام آپ کے ساتھ چلے گا، اور خود ہی ساتھ نہیں ہوئے بلکہ اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو آمادہ کیا ہے۔ اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، آقا دربار کی جانب جا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ مولا حسین دربار کی طرف چلے ہیں۔ اب یہیں پر ایک منظر اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ آج حسین ابن علی دربار کی طرف گئے ہیں، جب دربار کی طرف قدم بڑھے ہیں تو وہ منظر بھی یاد آیا ہے کہ مادر گرامی بھی دربار کی طرف گئی ہے، وہاں بھی معاملہ اپنے حق کے مطالبے کا تھا، اور کیا یہ احساس نہ ہوگا کہ آج حسین دربار کی طرف جا رہے ہیں، حسین کے ساتھ عباس بھی ہے، حسین کے ساتھ بنی ہاشم بھی ہے۔ اس وقت حسین ابن علی کمسنی کے عالم میں تیرے ماں نے بھی دربار کا رخ کیا تھا،
عزیزو تصور کیجئے کبھی کبھی جب انسان کسی مشن یا کسی مقصد کی طرف بڑھتا ہے اور کوئی اپنا معاملہ نگاہوں میں آ جائے تو اب یہ بظاہر مدینہ ہے، حسین ابن علی سن 60 ہجری میں دربار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حسین کی نگاہوں میں سن 10-11 ہجری کا دربار میں نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور کوئی اور شہر نہیں بلکہ یہی مدینہ تھا۔ اسی مدینے میں فاطمہ زہرا بھی دربار کی جانب گئی تھی، اور گویا دربار کی جانب جا کر پیغام دیا ہے کہ اگر مادر گرامی نے اپنے مشن کی حفاظت کے لیے دربار میں جا کر حق کا مطالبہ کیا ہے تو حسین ابن علی حق کے مطالبے کے لیے قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ یہاں بظاہر ولید بیعت کے لیے بلا رہا ہے، لیکن حسین ابن علی دربار تک جا کر حق اور باطل کو آشکار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی امام حسین نے فرمایا کہ بیعت کے معاملات لوگوں کے سامنے مسجد میں طے ہوں گے، ولید تیار ہو گیا۔ مروان نے ایک جسارت آمیز جملہ کہا تھا کہ ولید اگر اس وقت حسین نکل گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام حسین جب اپنے اصحاب کو لے کر آئے تو جناب عباس سے فرمایا کہ بھیا ولید نے مجھے تنہا بلایا ہے، تم آ تو گئے ہو لیکن دربار کے باہر ہی انتظار کرو، دیکھو اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم دربار میں چلے آنا۔ ادھر جیسے مروان نے جملہ کہا ہے ایک دفعہ آقا حسین کو جلال آ گیا۔ بہت کم ایسے موقع ہے کہ جہاں پر اہل بیت کو جلال آتا ہو، اور جب دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، امامت کی توحید کی بات آ جائے، تب امام حسین کو جلال آیا ہے۔ اور جلال آیا ہے تو ایک جملہ بھی کہا تھا، لیکن یہاں پر قابل غور ہے کہ آج آقا حسین دربار میں آئے اور بات امامت کی تھی، اور جب بات امامت کی تھی حسین ابن علی کو جلال آیا، عباس موجود تھے، آواز دے دی، پکار لیا، لیکن کیا یہ نہ سوچا ہوگا جب مادر گرامی بھی دربار میں آئی ہے؟ ذرا سوچو، مادر گرامی جیسی عظیم الشان ذات جب دربار میں آئی ہے، آج ایک جملہ ملعون نے کہا، حسین ابن علی نے جلال میں آ کر پیغام دیا۔ ذرا آل محمد کے امتحان کو سوچو، آج عباس سے برداشت نہ ہوا، تلوار کو لے کے دربار میں آ گئے۔ ہائے جب سیدہ کونین کی توہین ہوئی، ایک ظالم نے سیدہ کی صداقت کے اوپر آج لایا ہو۔ عزیزو بعض جملات آسان نہیں ہے، ہم کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ اہل بیت نے کیسے کیسے امتحانات دیے۔ کہ جناب سیدہ کے بھی دربار میں جانا یہ آسان امتحان نہیں تھا۔ امام حسین کا جلال اس بات کا گواہ ہے کہ اگر اللہ کے منصب، اللہ کے دین اور اللہ والوں کی بات آ جائے، یہ اپنے ساتھیات کو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دین الہی میں۔ اور پھر جس وقت امام حسین نے جملہ کہا ہے، جناب عباس دربار میں آئے، تلوار ہاتھوں میں ہے، بنی ہاشم حلقہ کیے ہوئے، اور اس وقت جناب عباس کے جوش و جذبے کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اور آپ امام حسین سے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، جناب عباس جیسی محبت نہیں ہو سکتی، اور جناب عباس جیسی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اب ایک جملہ تصور کیجئے کہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی امام حسین کی شان میں ذرہ برابر جسارت کر دے۔ آج تصور بعض جو شبیہے ہیں امام حسین سے منسوب اگر کوئی جسارت کر دے تو ایک نوجوان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ آج امام حسین سے منسوب چیزوں کی طرح جانب اگر کوئی ترچھی نگاہ سے دیکھ لے تو ایک چاہنے والا اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ تصور کیجئے کہ جب ہمارے اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو امام حسین جیسا ایک چاہنے والا، امام حسین جیسا ایک معرفت رکھنے والا، کیا ممکن ہے کہ جناب عباس جیسا ایک معرفت رکھنے والا، کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جناب عباس یہ دیکھ کے برداشت کر لیں کہ میرے ہوتے ہوئے آقا کی شان میں کوئی جسارت کر دے؟ جناب عباس کے لیے یہ منزل آسان نہیں ہے کہ عباس موجود ہوں اور امام حسین کی شان میں کوئی جملہ کہہ دے، جناب عباس موجود ہوں اور کوئی امام حسین کی شان میں جسارت کر دے۔ اور جس وقت تلوار نکالی ہے،
یہیں پر آنے کے بعد محبت امام کا ثبوت پیش کیا ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، غیظ و غضب کے عالم میں ہے، آقا اجازت دیجئے تو اسی وقت اس کو کربلا بنا دے۔ امام حسین نے یہی تو کہا ہوگا، اے بھیا عباس ابھی کربلا بہت دور ہے، اے بھیا عباس ابھی صبر کرو، سوچو جو جوان ہو، جو جوش و جذبے میں آیا ہو، عباس جیسا بہادر و طاقتور ہو، اور پھر امام حسین کی شان میں اس کے سامنے جسارت کی گئی ہو، کیسے وہ انسان برداشت کر لے، کیسے وہ تحمل کر لے؟ یہی تو پیغام دیا کہ اگر مرضی امام نہ ہو، حسین اپنے جذبات کو قابو میں، جناب عباس اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، اور پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر سر کو جھکا کر بس یہی تو جملہ کہا ہوگا، آقا اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو غلام کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزو یہ مدینہ ہے۔ جناب عباس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، دربار سے باہر آئے، امام حسین نے آنے کے بعد فرمایا کہ ہم مدینے کو الوداع کہیں گے، ہم مدینے سے نکلیں گے، مدینے کو خدا حافظ کہیں گے۔ اور پھر جس وقت امام حسین نے جملہ کہا، بنی ہاشم بھی آمادہ و تیار ہوئے، بنی ہاشم کی ایک ایک فرد تیار ہوئی، اور جس وقت آمادگی و تیاری ہوئی ہے، تاریخ نے ایک منظر لکھا ہے بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، کہ جس وقت مدینے سے قافلہ چلا ہے تو حسین ابن علی ایک ایک کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، امام حسین ایک ایک کو الوداع کہہ رہے تھے۔ اور سال گزشتہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جو افراد صاحب اولاد ہیں، بالخصوص جن کے بیٹیاں ہیں، جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو کوئی سامنے آئے یا نہ آئے، بیٹی سامنے آ جاتی ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے اپنی بیٹی کو خدا حافظ کہہ دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک باپ جب کچھ دن کے لیے سفر پہ نکلتا ہے اور بیٹی روتی ہے تو باپ سے بیٹی کے آنسو دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ ایک باپ کو اپنے بیٹی کو خدا حافظ کہہ دینا، اور جب عام باپ اپنی بیٹی کو خدا حافظ نہیں کہہ پاتا ہے تو جو سغرا جیسی بیٹی ہو، جو ماں کی شبیہ ہو، جس کے لیے جملہ ہو کہ جناب سغرا کی شباہت جناب سیدہ سے تھی، عزیزو جو ماں کی شبیہ بیٹی ہو، ایسی بیٹی کو الوداع کہہ دینا، ایسی بیٹی کو خدا حافظ کہہ دینا۔ اور جب جناب سغرا آ کر یہ جملہ کہہ رہی ہوگی، اے بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اے بابا میں مدینے میں تنہا کیسے رہوں گی، اے بابا اب گھر میں تو کوئی بھی نہیں، اے بابا اب تو بھائی بھی رخصت ہو گئے، اے بابا سب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اماں بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہے، علی اکبر بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اے بابا اب یہ سغرا کس کے سہارے رہے گی؟ عزیزو امام حسین کے لیے یہ مرحلہ کہ جناب سغرا کو مدینے میں الوداع کہہ دینا، جناب سغرا کو مدینے میں خدا حافظ کہہ دینا، بس ایک جملہ ہے عزیزو، مدینے میں جناب سغرا کو خدا حافظ کہا ہے۔ امام حسین کے لیے دو رخصتیں، بس دو تین جملے ہیں، امام حسین کے لیے دو رخصتیں، جس وقت مدینے سے نکلے آخری لمحات میں جس کو الوداع کہا ہے وہ جناب سغرا تھی۔ سب کو تو خدا حافظ کہہ دیا ہوگا، دل یہی کہتا ہے سب کو تو سمجھا دیا ہوگا، سب کو دلاسا دے دیا ہوگا، لیکن اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا کر، تاریخ نے تو نہیں نقل کیا ہے لیکن حسین ابن علی بہت روئے ہوں گے، اور حسین ابن علی تو امام ہے، جانتے ہیں یہ مدینے سے رخصت ہے کہ آخری لمحات میں سغرا سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کربلا کی رخصت ہوگی کہ 4 برس کی بچی سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور عزیزو ایسے موقع پر آج مدینے سے آقا حسین رخصت ہو رہے ہیں، بیٹی کو خدا حافظ کہے اور بیٹی کو الوداع کہہ دینا، ایک تاریخ کا جملہ ہے، واقعہ موجود ہے کہ جس وقت مولا حسین مدینے میں جناب سغرا کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور کربلا میں جناب سکینہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، ایک ملعون سے یزید نے سوال کیا تھا کہ کربلا میں بہت سے واقعات ہوئے، کیا کسی واقعے کو دیکھ کر تیرا دل بھی بسیجا ہے؟ مختلف طریقے کے واقعات ہیں۔ ملعون سے پوچھا تھا کیا
کسی واقعے کو دیکھ کر تیرا دل بھی پسیجہ ہے. اس سے جو نقل ہے اس نے کہا کہ کوئی منظر دیکھ کے میں نہیں بے چین ہوا، لیکن رخصت آخر کے وقت ایک منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر میں بھی آنسو نہ روک سکا. آپ سوچیں ایک ظالم جملہ کہہ رہا ہے یزید کے سامنے، وہ کون سا منظر ہے؟ اس نے کہا کہ جس کو آخری وقت میں حسین کے سامنے 4 برس کی بچی آ کے کھڑی ہو گئی. اب میں یہ سوچ رہا تھا حسین باپ ہے، حسین نے سب کو تو الوداع کہہ دیا، لیکن آخری وقت میں حسین سکینہ کو کیسے خدا حافظ کریں گے؟ عزیزوں یہ حسین کا امتحان ہی تو ہے. جب مدینے سے چلے تو سغرا کو الوداع کہا، جب کربلا سے چلے تو سکینہ کو خدا حافظ کہہ کے چلے. بس آخری جملات ہے. ابھی آپ شبیہ دیکھیں گے، مختلف تصورات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. جب آقا حسین نکلنے لگے ہیں، روایت ہے کہ ایک ایک بیوی کو سوار کیا ہے، عجیب شان سے مدینے سے نکلے ہیں. جناب ام لیلہ سوار ہوئی ہے، جناب ام کلثوم سوار ہوئی ہے، جناب رباب سوار ہوئی ہے. روایات میں ہے کہ جب سوار سب ہوئے، تاریخ کا جو منظر ہے کہ مولا حسین خیمے کے سامنے کرسی کے اوپر بیٹھے اور ایک ایک بیوی برآمد ہوتی ہے. ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، سہارا دیتا ہے، اس خاتون کو سوار کرتا ہے. یہ مدینے سے نکل رہے ہیں، شان سے نکل رہے ہیں. عزیزوں جب ساری بیویاں اس شان سے سوار ہو گئی، حسین ابن علی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے. ایک دفعہ یہاں تاریخ کا جملہ ہے کہ پھر ایک اور بیوی برآمد ہوئی. اس بیوی کا برآمد ہونا تھا. اب تک تو حسین ابن علی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے. ادھر حسین نے دیکھا کہ جیسے ہی بیوی برآمد ہوئی، حسین کا نفس نفیس کھڑے ہو گئے. کسی نے سوال کر لیا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا